چونکہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے لہذا اس کی طرف نسبت فعل آفت و حوادث سے پاک ہے۔ بنابراین اگر آدمی سے ایسا فعل سرزد ہو جو آدمی کے افعال کی جنس سے اور اس کے قبیل سے نہ ہو تو یقیناً اس کے فعل کا سرزد ہونا فاعل حق تعالیٰ ہے، اور اعجاز و کرامت سب کچھ اس کے ساتھ شامل ہے۔ لہذا تمام عادی افعال تفرقہ ہیں اور تمام ناقص عادات فعل جمع ہے، کیونکہ ایک رات میں قاب قوسین پہنچنا فعل عادی نہیں ہے اور یہ بجز فعل الہی ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح غائب درجہ سچی اور درست بات کہنا فعل عادی نہیں ہے، یہ بھی فعل الہی کے سوا ممکن نہیں ہے، اور آگ سے نہ جلنا بھی فعل عادی نہیں ہے، یہ بھی فعل الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور غیبوبت میں درست و صحیح بات کہنا بھی فعل عادی نہیں ہے، اور یہ بھی اس کے فعل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و اولیاء کو یہ معجزات و کرامات عطا فرما کر ان کے افعال کو اپنی طرف منسوب فرمایا اور ان افعال کو اپنا ہی فعل بتایا، جبکہ محبوبوں کا فعل اسی کا فعل قرار پایا تو ان کی بیعت خدا کی بیعت، ان کی اطاعت خدا کی اطاعت ہوئی۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یقیناً جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیعت کی۔ نیز فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بلا شبہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ خلاصہ یہ کہ محبوبان خدا اولیاء اللہ اسرار الہی سے تو مجتمع اور معاملات و اظہار سے متفرق ہیں، یہاں تک کہ اجتماع کے ساتھ دوستی و محبت کے اسرار مستحکم ہے، اور افتراق کے ساتھ بندگی کی اقامت کا اظہار صحیح و درست ہے۔ ایک بزرگ بحالت جمع فرماتے ہیں میرا باطن متحقق ہوا تو میری زبان نے تیری مناجات کی، لہذا ہم کچھ معانی میں جمع اور کچھ معانی میں مفترق ہیں۔ اس شعر میں اجتماعی اسرار کو جمع اور زبان کی مناجات کو تفرقہ کہا گیا ہے۔ جمع و تفرقہ کا اپنے وجود میں نشانی بتائی اور اس قاعدے کو اپنے پر محمول کیا، یہ بہت ہی لطیف قسم کا نکتہ۔ جمع و تفرقہ کے معنی میں مشائخ کا اختلاف۔ اب اس جگہ ایک اختلاف کا بیان باقی ہے جو ہمارے اور مشائخ کے اس گروہ کے درمیان ہے جو یہ کہتا ہے کہ جمع کا اظہار تفرقہ کی نفی ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ضدیں ہیں، کیونکہ جب ہدایت کا غلبہ اور استیلا ہوتا ہے تو بندے سے کسب و مجاہدے کا اختیار جاتا رہتا ہے اور یہ تعطیل محض ہے۔ جب اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ یہ بات خود تمہارے عقیدے ہی کے خلاف ہے، اس لیے کہ جب تک معاملہ کی قدرت اور کسب و مجاہدے کی طاقت موجود رہتی ہے اس وقت تک بندے سے وہ ہرگز ساقط نہیں ہوتی، اسی لیے جمع تفرقہ سے جدا نہیں ہے۔ جیسے آفتاب سے نور، جوہر سے عرض اور موصوف سے صفت جدا نہیں کی جا سکتی ہیں، اسی طرح ہدایت سے مجاہدہ اور شریعت سے طریقت و حقیقت اور طلب سے وجدان بھی جدا نہیں ہے۔ البتہ یہ مجاہدہ کبھی مقدم ہوتا ہے اور کبھی مؤخر، لیکن مجاہدہ جہاں مقدم ہوتا ہے کیونکہ وہ غیبت میں ہوتا ہے، اور مجاہدہ جہاں مؤخر ہوتا ہے اس پر رنج و کلفت نہیں ہوتی کیونکہ وہ حضور میں ہوتا ہے، اور جو اعمال کے مشرب و مذہب کی نفی کرتا ہے وہ عین عمل کی نفی کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ البتہ یہ جائز ہے کہ بندہ ایسے درجہ پر فائز ہو جائے جہاں اسے اپنے افعال معیوب نظر آنے لگے، جبکہ وہ اپنے اوصاف محمودہ کو بھی عیب کی نظر سے ناقص دیکھتا ہے، تو لا محالہ وہ اوصاف قبیحہ مذمومہ کو تو بدرجہ اولا عیبدار دیکھے گا۔ میں نے یہ معنی اس لیے بیان کیے ہیں کہ میں نے ایک جاہل قوم کو اس غلطی میں آلودہ پایا ہے، چونکہ وہ بحالت بیگانگی میں ہیں، اس لیے کہتے ہیں
کہ یافت کے لیے کسی ریاضت کی حاجت نہیں، اور ہمارے افعال و طاعات معیوب اور مجاہدات ناقص ہیں، اس لیے انہیں کرنے سے نہ کرنا بہتر ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ ہمارے افعال با اتفاق فعل ہیں، اور ہمارے ہر قسم کے فعل محل علت اور منبع شر و آفت ہے۔ بائی ہما نہ کرنے کو بھی فعل ہی کہا جائے گا، جبکہ دونوں فعل ہی ہوئے، اور فعل محل علت ہوئے تو کس وجہ میں نہ کرنے کو کرنے سے بہتر جانتے ہو؟ یعنی کرنا بھی تو فعل ہے، اور ارادے سے نہ کرنا یہ بھی تو ایک فعل ہے۔ یہ تو ظاہری بدنصیبی و نقصان اور واضح عیب ہے، لہٰذا یہ کفر و ایمان کے درمیان بہترین فرق ہے، کیونکہ مومن و کافر دونوں متفق ہیں کہ ان کے افعال محل علت ہیں، مگر مومن بحکم فرمان خدا کرنے کو نہ کرنے سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اور کافر بحکم تعطیل نہ کرنے کو کرنے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ لہذا جمع یہ ہے کہ آفت کے دیکھنے میں آفت تفرقہ اور حکم تفرقہ ساقط نہ ہو، اور تفرقہ یہ ہے کہ جمع کے حجاب میں تفرقہ کو جمع جانے۔ حضرت مزین کبیر اس معنی میں فرماتے ہیں، بندے کے لیے حق تعالیٰ کی خصوصیت جمع ہے، اور بندے کی بندگی اس کے لیے تفرقہ، یہ دونوں بندے سے جدا نہیں ہیں، اس لیے کہ خصوصیت کی علامت بندگی کی علامت ہے۔ معاملہ میں جب مدعی معاملہ کے ساتھ قائم نہ ہوگا تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا۔ کسی بھی معاملہ میں جب مدعی اپنے معاملہ کے ساتھ نہ ہو تو پھر وہ اس معاملہ میں جھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ البتہ یہ جائز ہے کہ بحکم الہی بجا لانے اور مجاہدے کا حق ادا کرنے میں جو تکلیف و مشقت ہوتی ہے اس کا بوجھ بندے پر نہ پڑے، لیکن یہ کسی طرح جائز نہیں ہے کہ عین جمع میں بغیر واضح عذر کے کوئی حکم شریعت یا مجاہدہ جو شریعت میں عام ہو بندے سے وہ عین حکم اٹھ جائے، اور اس مسئلہ کو کچھ وضاحت سے بیان کرتا ہوں۔